بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل التاکید تابع يدل على تقریر المطبوع فيما نصب او على شمول الحکم لكل فرد من الافراد المطبوع۔ بھائی توابع کا ذکر کر رہے ہیں اور آج پڑھیں گے تاکید کے بارے میں، اور تاکید کی یہ تعریف کر رہا ہے جس کے دو جز ہیں۔ ایک جز یہ ہے تابع يدل على تقریر المطبوع فيما نصب، وہ نسبت جو مطبوع میں ہے اس کو مضبوط کرنے پر جو دلالت کرے اس کو تابع بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ما نصب مانا وہ نسبت جو مطبوع میں ہے اس کو مضبوط کرنے پر دلالت کرے اس کو تابع بولتے ہیں۔ ایک یہ۔ دوسری او علی شمول الحکم لکل فرد من الافراد المطبوع، مطبوع کے افراد، بھائی آخر سے معنی کر رہا ہوں، مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے حکم کو شامل کرنے کو تابع کہتے ہیں۔ بھائی مثال سے سمجھ میں آ جائے گا۔ بھائی مثال کے طور پر میں بولوں جاءنی زید، ٹھیک ہے، اب زید ایک بڑا آدمی ہے تو کوئی یہ سمجھے گا کہ بھائی زید اس کے پاس کیسے آیا؟ زید کا کوئی سیکرٹری آیا ہوگا یا اس کا کوئی نمائندہ آیا ہوگا جس کو وہ زید بول رہا ہے۔ اب زید کے آنے کی نسبت میں ایک ابہام ہو گیا، اس ابہام کو مضبوط جو کرے گا اس کو تابع بولتے ہیں۔ جیسے جاءنی زید، زید بولے، اگر زید کو میں تکرار سے بولوں تو آنے کی نسبت کو یہ دوسرا جو ہے مطبوع اس کو تابع جو ہے اس کو مطبوع کو مضبوط کرے گا، یعنی زید ہی آیا، اس کا کوئی نمائندہ نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، یا یہ میں بولوں جاء زید، ہاں زید ہی آیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے مضبوط کر دیا کہ زید آیا تھا، اس کا کوئی نمائندہ نہیں آیا تھا، یعنی یہ جو ابہام ہوگا اس کو ختم کرے گا۔ ایک تعریف یہ ہے۔ دوسری یہ کہ مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے حکم کو شامل کرنے کو تاکید بولا تھا۔ مثال کے طور پر بھائی میں بولوں جاءنی طلبۃ الثلاثۃ، آئے میرے پاس تیسرے درجے کے طلباء، تو کوئی ذہن میں یہ آئے گا بھائی اکثر آئے ہوں گے اور کچھ رہ گئے ہوں گے۔ مثال کے طور پر 15 طلباء تھے، 12 آئے ہوں گے، اس کو طلبۃ الثلاثۃ بولتے ہیں۔ تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہر فرد آیا تھا تو اس کے لیے تاکید آئے گی۔ جیسے جاءنی طلبۃ الثلاثۃ کلہم کی تاکید میں لاؤں تو یہ جو ابہام تھا کہ بعض آئے ہوں گے بعض نہیں آئے گے، وہ ابہام ختم ہو جائے گا۔ تو ہر فرد کو شامل کرنے کے لیے اس کو تاکید لائی جاتی ہے۔ دوبارہ مان کر لیتے ہیں، مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے حکم کو شامل کرنے کو تاکید بولتے ہیں، یعنی تیسرے درجے کے یہ سب طلباء آئے تھے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہا تھا، جو ذہن میں ابہام تھا اس کو ختم کیا۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ فصل التاکید تابع يدل على تقریر المطبوع فی کل ما نصب، ٹھیک ہے، پہلا جز یہ وہ نسبت جو مطبوع میں ہے اس کو مضبوط کرنے پر جو دلالت کے اس کو تابع بولتا ہے۔ او یا علی شمول الحکم لکل فرد من الافراد المطبوع، مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے حکم کو شامل کرنے کو تاکید بولتے ہیں۔ التاکید علی قسمین لفظی و معنوی، بھائی لفظی یہاں لکھا ہے، معنوی نیچے لکھا ہوا ہے۔ تاکید کے دو قسم ہیں، لفظی اور معنوی۔ لفظی وہ تاکید ہے جو اس لفظ کو تکرار سے لایا جائے، ٹھیک ہے۔ معنوی وہ ہے جو لفظ کو تکرار سے تو نہ لایا جائے لیکن اس کی جگہ پر ایک اور لفظ لایا جائے جو اس کو مطبوع کی معنی کو مضبوط کرے گے، ٹھیک ہے۔ التاکید علی قسمین، تاکید دو قسم، لفظی، ایک لفظی ہے، وہ تقریر اللفظ الاول، یہ وہ تاکید ہے جو لفظ اول کو
تکرار سے یعنی دوبارہ لایا جائے، ٹھیک ہے. نحو جاءنی زید زید، ٹھیک ہے، عبارت تھی جاءنی زید، اس میں ابہام ہو رہا تھا، پھر دوسرا زید لایا گیا تاکید کے لیے، جاءنی زید زید، ٹھیک ہے. یا جاء زید، یا یہ لایا جائے، ٹھیک ہے. تو جاء فعل نون وقایا ہے مفعول بھی، زید مؤکد دوسرا زید تاکید، مؤکد اپنے تاکید سے مل کر فاعل ہوا، فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبر ہوا، ٹھیک ہے. جاء مؤکد دوسرا جاء تاکید، مؤکد اپنے تاکید سے مل کر ہوا فعل، زید اس کا فاعل، ٹھیک ہے. تو لفظ کے تکرار سے آنے سے جو تاکید ہوئے وہ ہوا لفظی، ٹھیک ہے. ومعنوی، اور دوسرا معنوی ہے، اور دوسرا معنوی ہے، وہ خود ہی اس کی تعریف کر رہا ہے. وَهُوَ بِأَلْفَاظٍ مَعْدُودَةٍ، یہ الفاظ گنے چنے ہیں. وَهِيَ نَفْسٌ وَالْعَيْنُ، وَهِيَ النَّفْسُ وَالْعَيْنُ، یہ نفس اور عین ہے. بھائی اس میں چند افراد ہیں، ایک ایسے ہوں گے جو واحد تثنیہ جمع کے لیے آئیں گے، دوسرے ایسے ہوں گے صرف تثنیہ کے لیے آئیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو کو جمع کے لیے اور واحد کے لیے آئیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ پہلے اس کے قسم ہے نفس والعین، للواحد والمثنى والمجموع، یہ تینوں کے لیے آتے ہیں، واحد کے لیے، مثنیٰ تثنیہ کے لیے اور جمع کے لیے، تینوں کے لیے آتے ہیں. لیکن اس میں دو کام کرنے پڑیں گے، اس میں صیغے میں تبدیلی لائی جائے گی اور اس کو ضمیر میں تبدیلی لائی جائے گی. یعنی صیغہ بھی واحد کے مطابق واحد، تثنیہ کے مطابق تثنیہ اور جمع کے لیے جمع آئے گا، اور ضمیر بھی واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع آئے گا. جیسے نحو جاءنی زید نفس، آیا میرے پاس زید نفس، زید وہ واحد ہے تو نفس بھی واحد ہے، یعنی صیغہ واحد اور ضمیر واحد. اور الزیدان انفسہما، تو انفسہما یہ دونوں اس میں آئیں گے. بھائی عرب کلام میں تثنیہ کے جو تاکید آتی ہے وہ صیغے کے جمع سے بھی آتی ہے اور صیغے کے تثنیہ سے بھی آتی ہے. جیسے انفسہما، انفسہم جمع ہے بھائی، ہما تثنیہ کا صیغہ ہے. انفسہما، انفسا جو ہے تثنیہ ہے، لیکن زیادہ بہتر جو پسندیدہ ہے تو تثنیہ کے لیے جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے اور ضمیر تثنیہ کی لائی جاتی ہے، یہ زیادہ پسند ہے عرب میں. جیسے بھائی قرآن میں آتا ہے السارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو چور عورت ہو اس کے ایدیہما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایدی جمع کا صیغہ لایا ہے، حالانکہ دو ہیں مرد اور عورت، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایدیہما، یعنی دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں، یعنی ید کو جمع لایا. تو پسندیدہ جمع ہے لیکن تثنیہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے. الزیدان انفسہما پڑھنا بھی جائز، انفسہما پڑھنا بھی جائز. والزیدون انفسہم، زیدون جمع، ٹھیک ہے، انفس جمع، ہم بھی جمع، یہ دونوں جمع آ رہا ہے. وَكَذَلِكَ عَيْنُهُ وَعَيْنُهُمَا وَعَيْنُهُمَا أَعْيُنُهُمْ، اور اس طرح انفس کی بھی یہی مثال ہے اور عین بھی اسی طرح. عینہ واحد کے لیے واحد، اعینہما تثنیہ کے لیے صیغہ جمع اور ضمیر تثنیہ، اعیناہما یعنی صیغہ تثنیہ، ہما بھی تثنیہ، اعینہم یعنی جمع اور جمع. اور اسی طرح جاءتنی ہند نفسہا، ٹھیک ہے، تو اس میں تاکید مؤنث ہے تو مؤکد مؤنث ہے تو تاکید بھی واحد مؤنث لائی جائے گی. جاءتنی ہندان انفسہما اور انفسہما تثنیہ کے لیے جمع اور تثنیہ دونوں لایا جائے گا، یعنی مؤنث جمع. جاءتنی آئی میرے پاس دو ہند، انفسہما بھی کہنا جائز ہے، انفسہما بھی جائز ہے. جاءتنی ہندات انفسہن، ٹھیک ہے بھائی. تو صیغہ بھی تبدیل ہو گیا اور ضمیر بھی تبدیل ہو گیا، تو اس میں تاکید اور مؤکد میں یہ مطابقت ہونا ضروری ہے. قلہ و قلتا للمثنى خاصتاً، قلہ اور قلتا تثنیہ کے لیے خاص ہیں. بھائی
قلع تسنیہ مذکر کے لیے اور قلتا تسنیہ مؤنث کے لیے خاص ہیں، یعنی واحد اور جمع کے لیے یہ دونوں نہیں آتے۔ نحو قام الرجلان کلاہما، ٹھیک ہے، دونوں مرد کھڑے ہو گئے۔ قامت المرأتان کلتاہما، کھڑی ہو گئی دونوں عورتیں، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں تاکید آتے ہیں تسنیہ کے لیے۔ ترکیب کر لیتے ہیں۔ قام فعل، الرجلان مؤکد، کلاہما تاکید، مؤکد اپنے تاکید سے مل کر فاعل و فعل کے لیے۔ قامت فعل، مرأتان مؤکد، کلتاہما تاکید، مؤکد اپنے تاکید سے مل کر فاعل و فعل کے لیے۔ وَكُلُّ اجمع اقطع ابدع ابصح لغیر مثنیٰ، بھائی یہ جو ہے کل اجمع اقطع ابدع ابصح مثنیٰ کے علاوہ یعنی واحد اور جمع کے لیے آتا ہے۔ بے اختلاف الضمیر فی کل والصیغۃ فی البواقی، صرف فرق یہ ہوگا کہ کل میں ضمیر تبدیل ہوگا اور باقی صیغوں میں اس سے صیغے تبدیل ہوں گے، یعنی کل میں جب آپ واحد کے لیے واحد کی ضمیر لائیں گے اور جمع کے لیے جمع کے ضمیر لائیں گے، اور باقیوں میں صیغہ تبدیل ہوگا، واحد کے لیے واحد کا صیغہ اور جمع کے لیے جمع کا صیغہ آ جائے گا، مذکر کے لیے مذکر کا اور مؤنث کے لیے مؤنث کا آئے گا۔ بھائی مثال اس میں پتہ چل جائے گا۔ جاء القوم كلهم اجمعون اقطعون ابطعون ابصحون، وقامت النساء كلهن جمعوا قطعوا بطعوا بصحوا، یعنی ان مثالوں میں جو کل کا ضمیر تبدیل ہوگا اور باقی میں صیغہ تبدیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع آ رہا ہے، اور واحد مؤنث کے لیے واحد مؤنث اور تثنیہ مؤنث کے لیے تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث کے لیے جمع مؤنث کا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ التَّأْكِيدَ ضمیر مرفوع متصل بالنفس والعین یجب تاکیدہ بالضمیر منفصل، نحو ضربت انت نفسک۔ یہاں پہ ایک اور فائدہ بتا رہا ہے بھائی، لو اردت، اگر تو ارادہ کرے تاکید ضمیر کی، وہ ضمیر جو مرفوع متصل ہو اس کی تاکید لائے نفس یا عین سے، تو واجب ہے کہ تاکید لاؤ اس میں ضمیر مرفوع منفصل کی، ٹھیک ہے۔ اگر مرفوع متصل کی آپ تاکید لا رہے ہیں نفس اور عین سے تو لازم ہے کہ درمیان میں مرفوع منفصل لے آؤ، جیسے مثالوں سے بھائی واضح ہو جائے گا۔ نحو ضربت انت نفسک، یعنی درمیان میں انت لایا جائے گا، اور ضربت نفسک کہنا جائز نہیں ہے، بلکہ بولیں گے ضربت انت نفسک، یعنی درمیان میں انت مرفوع منفصل لانا پڑے گا۔ ولا یوقد بکل واجمع الا ما له اجزاء وابعاد یصح افتراقها حصا كالقول او حکما كما تقول اشتريت العبد كله ولا تقول اکرمت العبد كله۔ بھائی یہاں پہ ایک فائدہ بتا رہا ہے کہ کل ایسی تاکید پہ آتا ہے، ایسے مؤکد پہ آتا ہے جس مؤکد کے جز ممکن ہو، جز یا تو حصہ ممکن ہو یا حکماً ممکن ہو۔ حصہ جیسے قوم کے بھائی حصہ جز ممکن ہوتا ہے، جیسے زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ ذالک مل کر ایک قوم بنتی ہے، اس کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ یا ایسے پہ یہ تاکید آتی ہے جس کے حکماً جز ممکن ہو، جیسے عبد، اشتریت العبد کلہ، میں نے پورا غلام خرید کیا، تو بھائی غلام کا جز حکماً ہو سکتا ہے، یعنی آدھا غلام خرید کیا جا سکتا ہے۔ جیسے بھائی آپ کوئی گاڑی خرید کریں، دو آدمی مل کر ایک گاڑی خرید کر دیں تو آدھی اس کی آدھی اس کی ہوئی، یعنی حصہ تو اس کا نہیں ہے، لیکن حکماً وہ آدھی آدھی جز ہو گئے، تو اس طرح تھا، یا حصہ اس کا جز ہو یا حکماً جز ہو۔ لیکن ایسے کسی پر بھی تاکید نہیں آئے گی کل یا اجمع کی جس کے حصہ یا حکماً جز نہ ہو، جیسے اکرمت العبد کلہ، بھائی میں نے آدمی کی یا بندے کی پوری کی عزت کی، بھائی اس کے جز ممکن نہیں ہے، کلام کے لحاظ سے جز ممکن کیوں نہیں ہے بھائی؟
کیونکہ آدھے بندے اکرام کیا جائے آدھا کیا جائے ایسا ممکن نہیں ہے، تو یہ بولنا اس پر جائز نہیں ہے۔ تو اس پر یہ تاکید آئے گی جس کے حصن اور حکم جز ہو، یہ بتا رہا ہے۔ لا یوقد بکل و اجمع، نہیں تاکید لائی جائے گی کل اور اجمع کی، الا ما لہ اجزاء و ابعاد، مگر اس کے جس کے جز ہوں اور بعض ہوں، یعنی دونوں کی معنی جز ہوں۔ یصح افتراقها حسن، جس کے حسن افتراق جدا کرنا ممکن ہو، کل قوم جیسا قوم، اور حکمن یا حکمن اس کے جز کرنا ممکن ہو، الگ الگ کرنا ممکن ہو، کما تقول اشتریت العبد کلہ، یہ کہنا جائز ہے، یعنی آدھا غلام خرید کیا جاتا ہے۔ ولا تقول، تو نہیں بولے گا اکرمت العبد کلہ، اکرمت العبد کلہ کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عزت آدھے کی نہیں ہو سکتی، پوری کی ہوگی، اس کے جز اجزا نہیں ہو سکتے۔ وعلم ان العقد ابتع ابصع اتباع للجمع لیس لہا معنی ہا ہونا بدون، بھائی یہ جان کہ اقطع ابتع ابصع یہ جمع کے تابع ہیں، یعنی جمع کے یہ تابع آتے ہیں، تو چونکہ یہ تابع ہیں تو اس کے بغیر یہ آئیں گے نہیں۔ ایک دوسری یہ کہ اسے یہ مقدم بھی نہیں ہوں گے، اور ان تینوں کی کوئی معنی بھی نہیں ہے، یہ اس کی معنی جمع کے تابع ہے، جمع ہی ہوگی، اجمع ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ بات بتا رہا ہے۔ وعلم ان العقد ابتع ابصع اتباع الجمع، یہ جمع کے تابع ہیں، لیس لہا معنی ہا ہونا، اس کی کوئی یہاں معنی نہیں ہے، بدون ہی اس جمع کے سوا، جمع کی معنی ہی اس میں ہوگا۔ فلا یجوز تقدیمها، کیونکہ یہ اس کے تابع ہیں تو اس میں مقدم بھی نہیں ہوں گے، علی الاجمع، ولا ذکرها بدون ہی، اور اس کے ذکر کے بغیر بھی یہ نہیں بیان کیے جائے گا، اجمع کے بعد ہی آئیں گے، اور اجمع آئے گا تو یہ آئیں گے، اکیلے یہ نہیں آ سکتے۔ واللہ اعلم بالصواب۔